زمین پر سب سے پہلے عبادت کے لیے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا گھر زمین پر کب اور کیسے تعمیر کیا گیا؟ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو کس نے تعمیر کیا اور کس نے طواف کیا؟ کس پیغمبر نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج تک خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر ہو چکا ہے؟ اور موجودہ دور میں جو خانہ کعبہ کی تعمیر ہے وہ کس کے ہاتھوں کی ہے؟ ناظرین، ان تمام باتوں کا جواب آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان حافظ مصطفیٰ ثاقبی۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے تعمیر کیا۔ فرشتوں کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر میرا ایک گھر تیار کرو اور اس کے چاروں طرف طواف کرو، جس طرح میرے عرش کے چاروں طرف فرشتوں کو طواف کرتے ہوئے آپ نے دیکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ نہ تو میں اس زمین سے واقف ہوں اور نہ میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو حضرت آدم علیہ السلام کو عرب کی طرف لے گیا۔ راستے میں جہاں جہاں حضرت آدم علیہ السلام ٹھہرے وہاں بستی آباد ہو گئی اور جس جگہ کو چھوڑ دیا وہ جنگل بن گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور انہوں نے 5 جگہ کے پتھروں سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ طور سینا، طور زیتون، کوہ لبنان، کوہ الجودی اور شروعات میں کوہ ہرا کا پتھر استعمال کیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو وہ فرشتہ حضرت آدم علیہ السلام کو میدان عرفات کی طرف لے گیا اور تمام وہ مقامات حج دکھائے جہاں آج مسلمان حج کے ارکان ادا کرتے ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام خانہ کعبہ میں تشریف لائے، انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی طرف لوٹ آئے۔ وقت گزرتا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا۔ نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا اس کی وجہ سے خانہ کعبہ سمٹ کر پوشیدہ ہو گیا، لیکن حجر اسود کو حضرت جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے قریب جبل ابو قیس میں حفاظت کے ساتھ رکھ دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ چھوڑ آئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر لا کر دیتے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں اونچی ہو گئی تو زمین پر کھڑے ہو کر تعمیر کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے پاؤں کے نیچے ایک پتھر رکھ کر اس پر کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کا یہ کام بہت پسند آیا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اونچا ہونا ہوتا تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے اونچا ہو جاتا اور جب نیچے اترنا ہوتا تو وہ پتھر اللہ کے حکم سے نیچے ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان قائم کر دیے تاکہ آنے والے مسلمانوں کے لیے پتھر یادگار بن سکے۔ اسی پتھر کو آج ہم مقام ابراہیمی کے نام سے جانتے ہیں۔ جن 5 جگہ کے پتھروں سے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، انہی 5 جگہ کے پتھروں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ جب حجر اسود کی جگہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک پتھر تلاش کر کے لاؤ جسے یہاں لگانا ہے تاکہ لوگوں کے لیے طواف کرنے کا ایک نشان بن جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر تلاش کرنے کے لیے گئے لیکن انہیں ایسا کوئی پتھر نہیں ملا۔ جب واپس آئے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک ایسا پتھر دیکھا جس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی اس کی چھت نہیں تھی اور دروازہ بھی زمین کے برابر تھا۔ حجر اسود یہ ایک سفید پتھر تھا اور اس کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ یہ جنت سے لایا گیا پتھر تھا، اس کی عظمت اور فضیلت پہلے سے تھی، لیکن جب اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تو حجر اسود کی فضیلت اور عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے حجر اسود کو چوما اور فرمایا، اے حجر اسود، میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے لایا گیا پتھر ہے، بلکہ اس لیے چوم رہا ہوں
کہ تجھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما تھا۔ چوتھی مرتبہ خانہ کعبہ کو قریش مکہ نے تعمیر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ ایک عورت نے خانہ کعبہ کو دھونی دینا چاہا تو غلطی سے غلاف کعبہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا، جس کی وجہ سے چاروں طرف آگ لگ گئی، خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو کر ٹوٹنے لگی، اور کچھ وقت کے بعد مکے میں ایک سیلاب آیا۔ حفاظت کے لیے ایک بند بھی بنایا، لیکن سیلاب اتنا سخت تھا کہ اس نے بند کو بھی توڑ دیا، پانی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں میں دراریں آنے لگی اور دیواریں ٹوٹنے لگی۔ تو قریش مکہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا جائے اور دروازے کو بھی زمین سے اونچا لگایا جائے تاکہ ہر کوئی خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکے۔ اس بار خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، جو اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر لاتے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر اس جگہ پہنچی جہاں حجر اسود نصب کرنا تھا تو قریش کے قبیلوں کے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ وہ نصب کرے۔ جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر تلوار تان لی۔ 4-5 دن اسی جھگڑے میں گزر گئے۔ مکہ کے سب سے بزرگ شخص جن کا نام مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھا، انہوں نے مشورہ دیا جو شخص کل صبح سب سے پہلے مسجد حرم میں داخل ہوگا وہ فیصلہ کر دے گا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون نصب کرے گا۔ اگلے دن سب سے پہلے مسجد حرم میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ لوگوں نے جب حضور کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیک امانت دار شخص ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں ان کا فیصلہ منظور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر رکھا اور فرمایا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص آ کر اس کپڑے کے کسی بھی کنارے کو پکڑ کر حجر اسود کو اس کی جگہ لے جائے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، حجر اسود کو اس کی جگہ لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ نصب فرما دیا۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی جنگ ہونے سے روک دی، جس کا نتیجہ ہزاروں جانیں ہو سکتی تھی۔ کئی سال گزرنے کے بعد ایک بار پھر خانہ کعبہ کو گرانے کا ارادہ کیا گیا۔ ہوا یوں تھا کہ واقعہ کربلا کے بعد اہل حجاز نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ مقرر کیا، مگر یزید مردود نے عبداللہ بن زبیر کو ہٹانے کے لیے حسین بن عمیر کی سپہ سالاری میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا۔ اس نے جنگ شروع کر دی، مسجد حرم کی طرف آگ کے گولوں سے حملہ کیا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف آگ کی زد میں آ گیا اور خانہ کعبہ کی دیواریں ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے 3 دنوں کی غور و فکر کے بعد خانہ کعبہ کو زمین کے برابر کر دیا۔ یوں 5ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 6 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر عبد الملک بن مروان، یہ اموی خاندان کا چشم و چراغ تھا، اس کے دل میں لالچ اور ہوس کی بھوک پیدا ہو گئی۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی خلافت کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سن 72 ہجری میں حجاج بن یوسف کی سپہ سالاری میں ایک بہت بڑا لشکر بھیجا مکہ کی طرف۔ حجاج بن یوسف مکہ آئے، انہوں نے گھیراؤ کیا اور خانہ کعبہ پر حملہ کر دیا۔ اس سال حضرت عبداللہ بن عمر بھی حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے مکے کی اس صورتحال کو دیکھا تو انہوں نے حجاج بن یوسف کو پیغام بھجوایا اور کہا کہ اے اللہ کے بندے، حج پر آنے والے لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف، صفا مروہ کی سعی کا موقع دے۔ حجاج بن یوسف حضرت عبداللہ بن زبیر کی باتوں سے بہت متاثر ہوا اور اس نے حملہ بند کر دیا۔ حج کے بعد حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پورے مکے شہر کو خالی کروا دیا اور خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کر دی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی ہر چیز حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنوائی ہوئی تھی۔ جب ولید بن عبد الملک کا دور آیا تو اس نے مکہ کے گورنر خالد بن پسری کو 36,000 دینار بھجوائے۔ انہوں نے خانہ کعبہ کا دروازہ اور اندرونی پیلروں پر سونے کے پرتے چڑھوا دیے۔ ولید بن عبد الملک یہ پہلے خلیفہ تھے کہ جس نے خانہ کعبہ میں سونے کا کام کروایا تھا۔ 7ویں اور آخری تعمیر کا شرف سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد راوی ابن سلطان احمد کو نصیب ہوا۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو کر ٹوٹ گئی تو سلطان مراد راوی نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ سن 1040 میں سلطان مراد راوی کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان مراد راوی نے حجاج بن یوسف کی طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اور آج جو موجودہ دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہے وہ سلطان مراد راوی کی بنوائی ہوئی تعمیر ہے۔ ناظرین،
बादशाह हारून रशीद ने इमाम मालिक से पूछा, क्या मैं खाना काबा को गिराकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर की तर्ज पर खाना काबा को तामीर कर सकता हूँ? तो इमाम मालिक ने फरमाया, नहीं, ऐसा करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है, इसे अपने हाल पर छोड़ दो, इसे बादशाहों के हाथों का खिलौना ना बनाओ। अब तक खाना काबा ऐसे ही मौजूद है और इंशाअल्लाह कयामत तक खाना काबा ऐसे ही मौजूद रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।